السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا اردو کا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم اس لیکچر میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کریں گے اور پھر اس کی وضاحت۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائٹر ہیں، کہ لکھاری ہیں، کہ مصنف ہیں قمر تبسم۔ نعت کیا ہے؟ نعت بیسکلی ایک ایسی نظم ہے جس میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں، ان کی شان کے بارے میں لکھتا ہے۔ تو آئیے ابھی ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ امی لقب ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی شان والے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امی کا مطلب ایسا شخص یا ایسا انسان جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہو۔ لقب کا مطلب وہ نام جو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی کو دیا جاتا ہے یا پڑ جاتا ہے۔ امی لقب ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا امی، کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور لیکن ان کی شان بہت ہی عظیم ہے، بہت شان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظمت، بہت شان سے نوازا ہے۔ انہوں نے محبت سے جینا سکھایا، صداقت کا رستہ بھی ہم کو دکھایا، مطلب انہوں نے ہمیں مل جل کر بھائی چارے سے جینا سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں سچ کا رستہ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ سچ کو کبھی بھی آپ نہیں چھوڑو، کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمیشہ ہر پل ہر لمحہ سچ بولنا ہے۔ جہالت کے جتنے نشاں تھے مٹائے، نئی زندگی کے کرینے سکھائے۔ جہالت کے جتنے نشان تھے، ان کے آنے سے پہلے دنیا میں جتنی جہالت تھی اس کو انہوں نے آ کے مٹایا اور ہمیں نئے طریقے سے زندگی جینا سکھائی، بالکل طریقہ بتایا۔ کرینے کا مطلب ہے طریقہ۔ انہوں نے ہمیں نئے طریقے سے اسلام کے مطابق جو ہدایت کا راستہ ہے، جو اچھائی کا راستہ ہے، جو پاکیزگی کا راستہ ہے، انہوں نے ہمیں وہ بتایا کہ اس طریقے سے ہمیں جینا ہے، اور اگر ہم ان طریقوں کو فالو کریں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں اس میں نجات ملے گی۔ انہوں نے ہی قرآن کا تحفہ دیا ہے، کبھی تم نہ بھٹکو گے وعدہ لیا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو آخری کتاب ہے قرآن پاک، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ ہمارے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہدایت ہے۔ اس میں جو چیز لکھی ہے وہ سچ ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ اسی لیے یہاں پہ شاعر نے یہ تحفے کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے، اور اگر آپ اس کو قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں تو آپ اور اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو یہ یقین کیجئے یہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس میں نجات ہے، اس میں ہدایت ہے۔ کبھی تم نہ بھٹکو کے وعدہ لیا، اور پھر یہ وعدہ لیا کہ تم لوگ کبھی بھی بھٹکو گے نہیں، گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، تم لوگ ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے۔ جو قرآن و سنت بتاتی ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، اگر ہم انہی پہ عمل کریں گے، اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری ہوگی، اور ہمیں اس تحفے کا فائدہ بھی ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امانت میں ہرگز خیانت نہ کرنا، نہ فرمان ہے یہ فرمان ہے تم نہ باطل سے ڈرنا۔ مطلب کیا ہے اس کا بچہ؟ کہ امانت میں ہرگز خیانت نہیں کرنا، تم ایماندار رہنا، ایمانداری سے سارے کام کرنا، اور اگر تمہارے پاس کوئی اپنی چیز رکھوا کے جائے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ اچھے کام کرنا، آنیسٹی سے سارے کام کرنا۔ یہ فرمان ہے تم نہ باطل سے ڈرنا، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ تم کبھی بھی جھوٹ سے، غلط بات سے کبھی نہ ڈرنا۔ یہ حکم ہے کہ ہم نے ہمیشہ ڈٹ کے غلط چیز کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے، اس کو ہمیں اس کے سامنے جھک نہیں جانا چاہیے۔ اگلی جو لائن ہے، کتابوں فرشتوں پہ ایمان رکھنا کہ تم آخرت پہ بھی ایمان رکھنا،
مطلب کیا ہے کتابوں؟ کون سی کتابیں؟ جو ہمارے قرآن پاک جب ہمیں تحفہ دیا گیا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان کے آنے سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل اور پھر ہماری آخری کتاب قرآن پاک۔ تو آپ کو قرآن پاک سے پہلے بھی جتنی کتابیں ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ ریالٹی ہے، وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، ان پہ بھی ایمان رکھنا ہے، اور پھر آخرت پہ بھی ایمان رکھنا ہے، آخرت پہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اگر دنیا ہے تو دنیا جلد ختم ہو جانے کے لیے ہے، اور اس کے بعد آخرت ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ بہت مختصر ٹائم کے لیے ہے۔ ہر بندے نے اپنا ٹائم پیریڈ، اپنا زندگی کا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ پیریڈ یہاں پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ایک دن یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اور یہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت ہے، جو کہ جہاں پہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خدا کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا، کبھی تم اے لوگو نہ فرقوں میں بٹنا۔ اب یہاں پہ شاعر یہ بتاتے ہیں کہ تم اے لوگو خدا کی عبادت سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 وقت نماز فرض کی ہے، اس کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ قرآن پاک کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ کوشش کریں بچوں کہ آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کو بھی پڑھیں، اور جب پڑھیں تو اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا کہا ہے۔ ایک پورا میسیج ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت کا، زندگی گزارنے کا، اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تو پھر اگر ہم جب قرآن پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو پھر اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے اور فائدہ ہے۔ تو یہ جو ہماری ایک لائن ہے، اس میں شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی عبادت سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ فرض کر لو اپنے اوپر، واجب کر لو اپنے اوپر 5 وقت کی نماز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کو بھی پڑھیں، تسبیحات کا بھی اہتمام کریں۔ کبھی تم اے لوگوں نہ فرقوں میں بٹنا، کبھی بھی تم فرقوں میں، مطلب گروپوں میں نہ بٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی تم لوگ اگر دنیا میں ہو تو کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف گروہوں میں نہ بٹ جانا، ایک دوسرے کے دشمن ہو کے نہ بن کے بیٹھ جانا، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ غریبوں یتیموں سے تم پیار کرنا، سدا نیکی کرنے کا اقرار کرنا۔ اس میں ہے کہ جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ یتیم وہ لوگ جن کو سہارے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بجائے ان کی مدد کرنے کے، ان کو سہارا دینے کے، ہم ان کے ساتھ اگر پیار سے نہیں پیش آئیں گے، ان سے لڑائی جھگڑا کریں گے، ان سے نفرت کریں گے، تو یہ بھی ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے شاعر نے یہاں پہ بتایا ہے ہمیں کہ غریبوں یتیموں سے تم پیار کرنا، کہ تمہیں ان سے پیار سے پیش آنا ہے، ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان سے بھی احترام سے پیش آنا ہے، سدا نیکی کرنے کا اقرار کرنا، اور ہمیشہ نیکی کے راستے پہ چلنا، ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ چلنا، ہمیشہ اچھے کام کرنا۔ نیکسٹ لائن ہے، یہ باتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اے بچوں انہیں غور سے تم پڑھو اور سمجھو۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، ان کی تلقین ہے کہ ان کو تم نے پڑھنا بھی ہے بچوں اور سمجھنا بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ ایک ریڈنگ کر لی ہے اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بند کر دیا، نہیں۔ یہ باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ کی زندگی بہتری کی طرف جائے گی، آپ ایک اچھے انسان بنیں گے۔ تو آپ نے ان ساری باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ اپنے دوستوں سے بھی کہنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھی باتیں سکھائی ہیں یا بتائی ہیں، ہم ان پر عمل کریں۔ اور جب آپ کوشش سے سٹارٹ کرو گے، جب آپ کوشش کرو گے تو پھر ایک دن وہ کوشش آپ کی انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی۔
حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے رہنا، ہمیشہ خدا سے بھی تم ڈرتے رہنا۔ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خدا کے حبیب ہیں، ان سے تم ان کا ادب کرنا، جب بھی ان کا نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد ان کی باتوں کو بھی آپ جو انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، جو سکھائیں، وہ صرف ہدایت کی باتیں ہیں، اسی میں ہمارے لیے بچوں نجات ہے، دنیا بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی آسان ہوگی۔ تو آپ نے ان ساری باتوں کو جو کہ آپ اس نعت کے میں جو آپ کا صفحہ نمبر 3 ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے۔ ہمیشہ خدا سے تم بھی ڈرتے رہنا، وہی بچے دنیا میں آگے بڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جو بچے حضرت صلی اللہ علیہ جو بچے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلیں گے، انہی کو ہی کامیابی ہے۔ وہ بچہ ہو، وہ بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ عمل کریں گے تو تب ہی ہمارے لیے دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ بچوں، اب میں آپ کو پڑھائی کے بعد جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرواؤں گی، اور آپ نے ان کی گھر میں املا کی مشق کرنی ہے، اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ جو آپ کا صفحہ نمبر 3 ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آپ کا امی۔ امی کے بعد آپ کا دوسرا لفظ ہے لقب۔ لقب کے بعد آپ کا اگلا لفظ ہے صداقت، اور صداقت کے بعد جو آپ کا اگلا ورڈ ہے، لفظ ہے، وہ ہے قرینے۔ قرینے کے بعد آپ کا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے جہالت، اور جہالت کے بعد اگلا لفظ ہے بھٹکو۔ بھٹکو کے بالکل نیچے ہے باطل، اور باطل کے بعد جو آپ کا اگلا لفظ ہے وہ ہے خیانت۔ خیانت کے بعد آپ کا جو لفظ ہے وہ ہے ایکان۔ ایکان کے بالکل نیچے ہے فرقوں۔ فرقوں کے بعد ہے اقرار، اور اقرار کے بعد آپ کا لفظ ہے یتیموں، اور جو آپ کا آخری لفظ ہے وہ آپ کی آخری جو لائن ہے اس میں ہے نقش قدم۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ان الفاظ کی املا کی مشق کرنی ہے، اور آپ نے جو آپ کا یہ سبق ہے اس کی دہرائی کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، اور تلفظ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا بالکل صحیح اس کی ادائیگی ہو۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔